معز الدین کیکباد قسط نمبر 4 بائے ہسٹری آف کنگڈم۔ نوجوان بادشاہ کا باپ بغرا خان لکھنوتی میں اپنے بیٹے کی رنگ رلیوں اور عیاشیوں کی داستانیں سن رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ ادھر چالاک نظام الدین ان لوگوں پر کڑی نظریں رکھے ہوئے تھا جو دہلی اور لکھنوتی کے درمیان خبر رسانی اور بغرا خان سے مراسلت کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ نظام الدین نے اپنی بیوی کو محل سرا میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے ذرائع عقیدت اسے اپنی ماں بنا لیا اور اندر کا سارا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ انہی دنوں گنگا اور جمنا کے دوآبے سے ایک طائفہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طائفے میں جو بھی تھا اپنے کسی نہ کسی ہنر میں بے مثال تھا۔ طائفے کی ہر حسینہ حسن و شباب کی عدیم النظیر نمونہ تھی۔ ان کی چال ڈھال ایسی تھی کہ ان کی صورت دیکھے بغیر ہی دیکھنے والا اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا۔ ان کے اعضاء کا تناسب اس غضب کا تھا گویا انہیں ثنائے ازل نے بڑی محنت اور توجہ سے تخلیق فرمایا ہو۔ آنکھیں ایسی کہ بغیر سرمے کے سیاہ نظر آتی اور ان میں ہر وقت نشہ اور نیند کا خمار طاری محسوس ہوتا۔ چہرے سے لے کر سینوں پیروں تک جنسی کشش اس بلا کی تھی کہ نہایت مضبوط ارادوں کا زاہد شب بیدار اور تاریک الدنیا بھی فکر عقبہ اور پندار تقویٰ کا دل میں خیال لائے بغیر ان کے قدموں میں جبی ساکی کو عبادت تصور کرنے لگتا۔ ان کے نیم اریاں اور باریک لباس سے سرخ و سفید جسم شباب کی آنچ سے تپ کر یوں جھلک رہے تھے کہ بادشاہ کی نظریں جھلس کر رہ گئی اور دل میں ہوس اور خواہش نفسانی کے بخارات اٹھ کر سارے رگو پے میں سرمستی اور کیف و اختلال پیدا کرنے لگے۔ حرم سرا میں موجود عورتیں رشک و حسد سے خراب و خوار ہونے لگیں۔ ان میں سنبل سب سے زیادہ چالاک اور ضبط و برداشت رکھتی تھی۔ اس نے ان دلربایاں نے دو آبا کا مسکراتے ہوئے خوش دلی سے استقبال کیا۔ بادشاہ کی خواہش پر نومر لڑکی کو سامنے موجود رکھا گیا۔ لڑکی بڑی جذباتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کی، ایسی محفلوں میں اگر مجھے نہ شریک کیا جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں؟ وجہ اعتراض، سبب گریز؟ لڑکی نے جواب دیا، میں حضور کی نظر التفات ہی کی درخواست گار رہتی ہوں۔ ان بہت ساری لڑکیوں اور عورتوں میں میں ایک عام سی لڑکی بن کر رہ جاتی ہوں۔ بادشاہ نے اسے چمٹا لیا، بولا، کیا تیرے لیے اعزاز کی بات نہیں کہ میری نظر التفات تجھ پر اس وقت پڑی جب تو اس لائق بھی نہیں تھی کہ تجھے آسانی سے برتا اور نوازا جائے۔ میری ان مجلسوں میں تیری شرکت اور موجودگی یوں بہت ضروری ہے کہ تو ان کے رموز اور اسرار سے خوب اچھی طرح واقف ہو جائے گی اور یہاں تیری خوب اچھی طرح تربیت ہو جائے گی۔ تو یقین رکھ، میرا دل تیرے لیے محظوظ ہے اور تو اسے اس وقت بے تعامل حاصل کر لے گی جب تو قیامت بن چکی ہوگی اور تیرے شباب کی سربند کلیاں گلاب کی طرح کھل کر اپنی جاں فضا خوشبو سے میرے دل و دماغ کو معطر اور شاداب کر رہی ہوں گی۔ نوجوان بادشاہ اتنا جالا نہیں تھا کہ ایک ہی وقت میں ان سب کو سیراب اور مطمئن کر دیتا۔ رفتہ رفتہ توانائی اور جوش میں کمی آتی گئی اور آخر میں اس کی حالت اس سگے ناتواں جیسی ہو گئی جو اپنے حرص و حوث کا اظہار زبان اور لعاب دہن سے کر رہا ہو۔ وہ بے سود ہو کر پڑ رہا، لیکن اس عالم میں بھی ایک نوخیز حسینہ اس کی بغل میں تھی۔ بقیہ لڑکیاں اور عورتیں بادشاہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر ذرا دور ہٹ گئیں۔ پہلو میں لیٹی ہوئی نوخیز لڑکی نے اپنے زیری لباس سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ بادشاہ بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اس لڑکی کو جب خوب اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت اس کے قریب کوئی بھی نہیں تو اس نے بادشاہ کے رخسار کو چوم لیا۔ بادشاہ نے آنکھیں کھول دی اور مسکراتے ہوئے کہا، مایوس مت ہو میری جان، بس ذرا صبر کر، میں ایک بادشاہ ہوں۔ بادشاہ عادل اور منصف ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ بھی انصاف کروں گا اور تو اس وقت تک میرے پہلو میں موجود رہے گی جب تک میں اپنا حق کے انصاف ادا نہ کر دوں۔ لڑکی نے کاغذ کا پرزہ بادشاہ کی ناک پر رکھ دیا، آہستہ سے بولی، اسے اسی وقت ملاحظہ فرما لیں۔ بادشاہ نے چونک کر پرزہ لے لیا، پوچھا، یہ کس کا خط ہے اور اس میں کیا لکھا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، یہ ایک انتہائی اہم خط ہے، اسے پڑھ لیجئے اور راز میں رکھیے۔ یہ لکھنوتی سے لکھا گیا ہے اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اسے آپ تک نہایت احتیاط سے پہنچا دوں اور سب کچھ رازداری میں رکھوں۔ بادشاہ نے لیٹے ہی لیٹے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ بیٹے کیکباد، تم اس کو محسوس نہ کرنا کہ اس وقت تم بادشاہ ہو اور میں تمہارا ملازم، لکھنوتی کا حاکم۔ مجھے اپنے اور تمہارے مرتبے اور حیثیت کا پورا خیال اور التزام رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں ایک بادشاہ کو تم سے مخاطب کر رہا ہوں اور ایسا اس لیے ہے کہ میں تمہیں یہ خط ایک باپ کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں۔
اس وقت میں تمہارا باپ بغرا خان ہوں اور تم میرے بیٹے کیقباد۔ مجھے یہاں تمہارے بارے میں بڑی افسوسناک اور عجیب خبریں مل رہی ہیں۔ میں ان کا اس خط میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کی ایک ملاقات ہو جائے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے خود غرض عمرہ ہم دونوں کو ملنے نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی اگر تم ہوشیاری اور دانائی سے کام لو تو ایسا ناممکن نہیں، اور اس ملاقات کے جو دور رس نتائج نکلیں گے اس کا تم شاید ہی اندازہ لگا سکو۔ بس اس خط میں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میرے خط کو جلا دو تاکہ یہ بات صیغہ راز میں رہے۔ بادشاہ اٹھ کر بیٹھ کے بولا، تو ملک نظام الدین کا اندیشہ بالکل درست ہے کہ دربار کے بعض عمرہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آخر یہ خبریں میرے باپ تک کس نے پہنچائی؟ ہم پہلو لڑکی نے جواب دیا۔ کیا حضور اس کا جواب مرحمت فرمائیں گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میرا جواب کون لے جائے گا؟ لڑکی نے جواب دیا، سرائے کا کوئی تاجر جو لکھنوتی سے آیا ہے، اور آپ کا مرحمت کردہ جواب لے کر چلا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، اس بکواس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور لڑکی تو بھی کان کھول کر سن لے کہ اس خطرناک کھیل میں تو کوئی کردار ادا نہ کر، کیونکہ اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلے گا۔ لڑکی نے کہا، حضور سے میں یہ درخواست ضرور کروں گی کہ میں نے خط پہنچانے میں جو پرخلوص خدمت انجام دی ہے، اس کے اگر جزا نہ ملے تو سزا بھی نہ ملے۔ بادشاہ نے کہا، تو بے خوف رہ، لیکن اس کا خیال رکھ کہ آئندہ اس قسم کی سازشوں سے دور رہے۔ چند کنیزیں مخفی ادویات اور مشروبات لے کر حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے نوش فرمایا۔ ان کنیزوں کے پیچھے بادشاہ کی منہ بولی ماں ملک نظام الدین کی بیوی بھی وہیں پہنچ گئی۔ بادشاہ احتراماً کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ عورتیں لڑکیاں بھی کھڑی ہو گئیں۔ منہ بولی ماں کی نظریں بادشاہ کے ہاتھ میں دبے ہوئے پرزے پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر ضبط نہ کر سکی، پوچھا، یہ خط کیسا؟ بادشاہ نے باپ کا خط اپنے منہ بولی ماں کی طرف بڑھا دیا، کہا، یہ میرے باپ بغرا خان کا خط ہے جو لکھنوتی سے آیا ہے۔ اسے نظام الدین کے حوالے کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس پر مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے۔ منہ بولی ماں نے خط اپنے قابو میں کیا اور کہا، وہ حضور سے اس وقت ملنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں نے یہیں بلا لوں اور یہ خط حضور اپنے ہاتھ سے ان کے حوالے فرما دیں۔ نہیں، اس وقت نہیں، بادشاہ نے کہا۔ جب میں نے ملک نظام الدین کو غیر معمولی اختیارات دے رکھے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے ملنے پر اصرار کیوں کرتا ہے۔ منہ بولی ماں نے جواب دیا، حضور کی بے انتہا اعتماد اور غیر معمولی نوازشوں کا یہ مطلب تو نہیں کہ شاہی نمک خوار واقعی منمانی کرنے لگیں اور حضور کو واقعی نظر انداز کر کے رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی منہ بولی ماں کو سمجھایا۔ آپ ملک نظام الدین کو سمجھائیں کہ وہ پوری خود اعتمادی سے کام لے کر اور کسی بھی معاملے میں جھجک اور مروت سے کام نہ لے۔ منہ بولی ماں وہ پرچہ لے کر چلی گئی۔ بادشاہ مخفی ادویات اور مشروبات نوش فرما کر پھر داد عیش دینے لگا۔ رات کی محفل میں مسخرے اور بھانڈ بھی شریک کیے گئے۔ بادشاہ کے آس پاس جہاں عورتوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا، وہیں مسخرے، بزلہ سن، لطیفہ گو اور داستان سرا بھی موجود تھے۔ اس مجلس خاص میں ملک نظام الدین اور قوام الدین کو بھی بلا لیا گیا۔ اس میں ملک خطیر بھی موجود تھا، دوسرے عمراء بھی موجود تھے۔ بادشاہ نے ان میں ملک نظام الدین کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے ملک خطیر سے پوچھا، ملک خطیر، یہ نظام الدین اب تک کیوں نہیں آیا؟ ملک خطیر نے طنزاً جواب دیا، حضور، ملک نظام الدین اس ملک کی مصروف ترین شخصیت ہے، اس لیے اس کے عدم موجودگی کو تشویش کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بادشاہ نے تلخی سے کہا، لیکن اسے اس وقت یہی موجود ہونا چاہیے تھا۔ یوں تو وہ بن بلائے مسلط ہوتا رہتا ہے، لیکن جب اسے بلایا جاتا ہے تو وقت پر حاضری نہیں دیتا۔ ملک خطیر نے دبے لفظوں میں مشورہ دیا، حضور کو چاہیے کہ اس کی مشغولیات اور ذمہ داریوں کی ایک حد مقرر فرما دیں اور اس کے فرائض کا کچھ حصہ کسی اور کو تفویض فرما دیں۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، ملک خطیر، کیا تم مجھے یہ مشورہ ازراہ دیانت و خلوص دے رہے ہو یا اس میں معاصرانہ چشمک اور حسد شامل ہے؟ ملک خطیر نے جواب دیا، میں جو مشورہ بھی حضور کو دوں گا اس میں حضور کے ساتھ ساتھ تاج و تخت کی بہبود کا جذبہ ضرور کار فرما ہوگا۔ بادشاہ نے تلخی سے کہا، لیکن میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم ملک نظام الدین سے خوش نہیں ہو اور ہر وقت اس کی کاٹ میں لگے رہتے ہو۔ ملک خطیر نے کہا، حضور نے میرے خلوص، تدبر اور دیانت کو پیش نظر رکھ کر ہی خواجہ جہانی کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ میں نے اور میرے خاندان نے حضور کا نمک کھایا ہے، اس لیے میں اپنا فرض تصور کرتا ہوں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو سچ ہے اسے حضور کے گوش گزار کرتا رہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کیا سمجھتا ہے، ذرا بیان تو کر۔ بادشاہ کے طرز تخاطب پر ملک خطیر کو بھی غصہ آیا اور افسوس بھی ہوا، لیکن صبر اور ضبط کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا، تو خاموش کیوں ہو گیا، جواب کیوں نہیں دیتا؟
ملک خطیر نے عرض کیا، حضور کو اصل معاملات سے نظام الدین لا علم رکھتا ہے اور انہیں جس طرح پیش کرتا ہے ان میں جھوٹ اور مکر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور افسوس کہ حضور آنکھیں بند کر کے ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور فرمان بھی جاری فرما دیتے ہیں جن کی بعد میں تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے جوش میں کہا، ملک خطیر تجھے اپنی بات کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ ملک خطیر نے جواب دیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ بادشاہ کی نظریں سامنے اٹھ گئی، دیکھا ملک نظام الدین چلا آ رہا ہے، اس کے دائیں بائیں دو خدمتگار تھے اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کپڑے کی پوٹلی دبی ہوئی تھی۔ خدمتگار ایک مقام پر رک گئے اور ملک نظام الدین بادشاہ کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے ملک خطیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نظام الدین، بعض عمرہ ہم دونوں کی قربت اور یگانگت سے جلنے لگے ہیں اور ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم دونوں میں اختلاف کروا دیں۔ نظام الدین نے کہا، یہ زمانے کی پرانی ریت ہے، میں اسے بد دل یا دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، انہی عمرہ میں ملک خطیر بھی شامل ہے۔ نظام الدین نے بات کاٹ دی، بولا، حضور گستاخی معاف، اس خاکسار نے حضور کے فرمان کی پوری دیانتداری اور مستعدی سے تعمیل کروا دی ہے اور اس کا ثبوت پوٹلی میں باندھ کر لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اسے ہمارے روبرو پیش کرو۔ نظام الدین نے پوٹلی والے خدمتگار کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ قریب آ گیا تو نظام الدین نے پوٹلی کھولنے کا اشارہ کیا۔ پوٹلی کھلی تو اس میں ایک انسانی سر نمودار ہوا۔ نظام الدین نے اس سر کو بادشاہ کے قدموں میں رکھ دے عرض کیا، غدار کا سر حضور کے قدموں میں ہے۔ یہی وہ سر ہے جس میں سودہ حکومت سما گیا تھا اور خوئے بادشاہی پرورش پا رہی تھی۔ ملک خطیر جوش میں چلایا، حضور والا، شہزادہ کے خسرو باغی ہرگز نہ تھا، یہ اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموش نمک حرام، مجھے خوب معلوم ہے کہ میرے درباری عمرہ میں سے کچھ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان میں سے ایک تو بھی ہے۔ ملک نظام الدین کو موقع مل گیا، بولا، حضور خود ہی ملاحظہ فرما لیا کہ ملک خطیر کیسا انسان ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس کی سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دوں، لیکن محض اس لیے خاموش رہا کہ کہیں اسے معاصرانہ چشمک اور حسد پر محلول نہ کیا جائے، لیکن اب جبکہ حضور کو خود ہی اس کی غداری اور نمک حرامی کا علم ہو چکا ہے، میں بھی چند باتیں گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال تھا۔ ملک خطیر بدستور اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ ملک نظام الدین نے کہنا شروع کیا، میرے پاس ایسی شہادتیں موجود ہیں جن سے ملک خطیر کی سازشوں کا حتمی ثبوت مل جاتا ہے۔ ان سازشوں میں حضور کے دادا بلبن کے عہد کے 9 مسلم عمرا بھی شامل ہیں، اور یہ سب اس کوشش میں تھے کہ حضور کی جگہ کے خسرو کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیں۔ میں نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے اور اب یہ لوگ حضور کے والد سے رجوع کریں گے، چنانچہ اس سلسلے میں ایک خط حضور کے علم میں بھی آ چکا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا ملک خطیر کو گرفتار کر لیا جائے۔ ملک خطیر کو کئی آدمیوں نے جکڑ لیا اور رسی سے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ اس وقت بادشاہ اتنا پریشان اور بدحواس تھا کہ اس نے تخلیہ کا حکم دے دیا۔ ملک نظام الدین کے علاوہ سبھی چلے گئے۔ ملک خطیر کو قید خانے پہنچا دیا گیا۔ تنہائی میں بادشاہ نے نظام الدین سے دریافت کیا، کیا یہ درست ہے کہ مذکورہ سازش میں 9 مسلم منگول عمرہ بھی شامل ہیں؟ نظام الدین نے جواب دیا، میں حضور کا بدخواہ نہیں ہوں، ان سب نے اتحاد کر کے حضور کے خلاف بغاوت کا نہایت خطرناک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر اسے ختم کس طرح کیا جائے؟ نظام الدین نے جواب دیا، حضور والا محل میں ایک شاندار تقریب منعقد کریں اور اس میں ان 9 مسلم عمرہ کو شرکت کی دعوت دیں۔ جب یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، حضور انہیں گرفتار کر کے فرمان قتل جاری کر دیں اور اس فرمان پر فوراً عمل بھی کر ڈالا جائے۔ یہ ایک ایسا جامع اور مؤثر منصوبہ ہے کہ اس میں ناکامی کی 1% بھی گنجائش نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ نظام الدین نے جواب دیا، حضور کی اس کارروائی کی ایسی دہشت طاری ہو جائے گی کہ لوگ حضور کے خلاف سوچنے تک کی ہمت نہ کر سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ان عمرہ کے خاندانوں کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو جذبہ انتقام سے سب متحد ہو کر میرے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ نظام الدین نے کہا، ہاں یہ بھی ممکن ہے، لیکن میرے پاس اس کا بھی توڑ موجود ہے۔ یعنی وہ کیا؟ ذرا بیان تو کرو۔ نظام الدین نے جواب دیا، میں ان تمام خاندانوں کو عمرہ کے قتل کیے جانے کے بعد جلاوطن کر کے پورے ملک میں منتشر اور آوارہ کر دوں گا۔ نہ یہ کسی ایک شہر میں یکجا ہوں گے اور نہ متحد کہ حضور کے خلاف بغاوت کر سکیں۔ بادشاہ نے بے تابی سے پوچھا، تب پھر اس پر فوراً ہی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نظام الدین نے اسی وقت 9 مسلم عمرہ کے نام بادشاہ کے دستخط اور مہر شاہی سے ایک فرمان طلبی تیار کر لیا اور یہ فرمان دوسرے ہی دن جاری کر دیا گیا۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کے آخری بے وقوف شہزادے کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔